ثواب کے لحاظ سے بہت کثرت رکھتے ہیں۔ فیض اس کا بڑا عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ السلمان منا اہل البیت۔ جب رسول کی بزم میں ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی تشریف فرما ہے اور اصحاب رسول بھی موجود ہیں، اور اس وقت میرے رسول نے ایک سوال کر دیا کہ تم میں سے بتائے کون ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ تو سب خاموش رہے کہ ساری رات کون عبادت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، یقیناً لوگ سوتے ہیں۔ اور سلمان فارسی وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ رہنے والے، جہاں اور بھی اصحاب رہتے تھے، اور ان کو لوگوں نے سوتے بھی دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سلمان فارسی نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا یا رسول اللہ میں۔ اب ایک مرتبہ صاحب نے مڑ کے دیکھا کہ سلمان تو ہمارے ساتھ رات کو سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہر رات عبادت میں گزارتا ہے؟ پھر رسول خاموش ہو گئے، اور پھر ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ہر روز دن میں کئی مرتبہ قرآن کو ختم کرتا ہے؟ تو پھر وہی ہوا کہ سب خاموش ہے کہ دن میں پورا قرآن کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، پھر حضرت سلمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں۔ اب تو حیرانگی کا اور تعجب کی ذرا بلندی آنے لگی کہ صاحب نے پھر مڑ کے دیکھا کہ سلمان کو ہم نے تو دن میں دوسرے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سلمان کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، میں دن میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ خیر، رسول نے تیسرا سوال کر دیا، اور تیسرا سوال کیا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے؟ اب سال بھر کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ شعبان ہے، یاد رکھیے گا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شعبان میں بس حضرت سلمان فارسی نے پھر ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا کہ یا رسول اللہ میں۔ اور اس وقت اب حیرانگی انتہا کو پہنچ گئی، اور اصحاب نے ایک مرتبہ رسول سے کہا یا رسول اللہ ہم نے سلمان کو سوتے دیکھا، ہم نے دن بھر کام کاج کرتے دیکھا، ہم نے اتنی زیادہ تو تلاوت کرتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا، اور ہم نے پورے سال انہیں بغیر روزے کے بھی دیکھا، لیکن انہوں نے فرما دیا کہ میں سال بھر روزہ رکھتا ہوں، انہوں نے فرما دیا کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، انہوں نے فرما دیا کہ میں دن میں کئی مرتبہ قرآن کو ختم کرتا ہوں۔ تو وہاں پر میرے رسول نے حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، انہی سے سوال کیا کہ اے میری امت کے حکیم لقمان، یہ لقب بھی ان کو ملا ہے حضرت سلمان فارسی، کہ اے حکیم امت، اے حکیم لقمان، میری امت کے بھی ان کو جواب دیجئے آپ نے کیا فرمایا؟ تو رسول اللہ سے پھر حضرت سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلا آپ نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے، تو کیا آپ کا یہ قول نہیں ہے کہ جو وضو کر کے رات کو سوئے گا وہ ساری رات اگرچہ کہ سوتا رہے گا مگر حالت عبادت میں ہوگا؟ میرے رسول نے فرمایا بے شک یہ میرا قول ہے۔ کہ جس دن سے میں نے آپ کا یہ قول سنا ہے اس دن سے میں نے یہ عادت رکھی ہے، اب آپ بتائیے کہ میں رات بھر عبادت سے ہوتا ہوں یا نہیں۔ اور رہ گیا دوسرا قرآن کے حوالے سے کہ دن میں کئی مرتبہ ختم قرآن کا ثواب، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ پورے قرآن کو گویا کہ اس نے ختم کیا اور اس کا ثواب حاصل کیا۔ جب سے آپ نے فرمایا ہے میں دن میں اس عمل کو کئی مرتبہ بجا لاتا ہوں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک تم نے صحیح سمجھا۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ جو شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان کے روزے سے ملا دے گا گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ایک روزے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ شعبان کا آخری روزہ، اگرچہ کہ اس کے شرعی مسائل بھی اپنی جگہ ہیں کہ نیت شعبان ہی کی ہوگی جب تک کہ یقین رمضان نہ ہو جائے، تو آخر شعبان کا روزہ جو کہ متصل کر دیا جائے رمضان سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں نے یہی کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ بتائیے کہ یہ تینوں چیزیں مجھے ملی یا نہیں؟ تو یقیناً رسول نے فرمایا کہ اسی لیے میں نے تمہیں امت کا حکیم لقمان کہا کہ مجھے معلوم ہے، اور یاد رکھیے یہ 3 مختصر عمل، ایک روزہ رکھیے سال کا ثواب لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی کم از کم تلاوت کیجئے، اگرچہ کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن ایک قرآن کا ثواب لیجئے، اور رات کو وضو کر کے سوئیے، آپ کیا ہے؟ حالت عبادت میں رہیے۔ 3 مختصر عمل اور اس کی بڑی عظیم جزا ہے۔